قبلہ علامہ محمد یاسین قادری صاحب فضائل آل محمد مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب محمد یاسین قادری صاحب۔ علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، خارجیت کے دور میں، ناسبیت کے دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بانیان ہیں بالخصوص اظہر شاہ جی اور ان کی پوری فیملی، پوری ٹیم، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے، اور جو بھی سادات اکرام میں یا غیر سادات میں جو بھی کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ امام سجاد علیہ السلام کے واسطہ سے وسیلہ سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، قرآن سناؤں گا، مصطفیٰ کا فرمان پہنچاؤں گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا۔ میرے کسی دوست کو، کسی بزرگ کو، کسی بھائی کو دائیں بائیں میرے جانے کے بعد کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، خطاب کے بعد مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا۔ منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ ہر نبی یہ اعلان فرماتا رہا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ آج کل کے حالات میں، آج کل کے ماحول میں، نفرتوں کے دور میں، غنڈہ گردی کے دور میں، دھونس کے دور میں، اگر آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت باقی ہے، اس بات پہ اللہ کا شکر منایا کرو، اللہ نے کائنات کی سب سے عظیم دولت آپ کو عطا کر دی ہے۔ ذرا اپنے دائیں بائیں تو دیکھیں، یہ چہلم کے دن کیا ہوا ہے؟ سیال کوٹ میں یار لوگوں نے مولا حسین بادشاہ سرکار کے چہلم کا جلوس روکا ہے، گولی چلی ہے، حالانکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کچھ لوگ تھے جن کو وجود حسین سے مسئلہ تھا، آج ان کی اولاد ہے، ان کو ذکر حسین سے مسئلہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دھونس کے ذریعے، گولی کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے، غنڈہ گردی کے ذریعے، فتوے کے ذریعے، اکثریت کے ذریعے، منسٹری کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے، بم دھماکوں کے ذریعے ہم ذکر حسین کو روک دیں گے۔ مفتی تو کیا، تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، تیری ذات کیا، تیرا وجود کیا، کیا پدی کا شوربہ، اور تیرے باپ امیہ سے لے کے ضیاء تک بڑے بڑے آمیر آئے، بڑے بڑے جابر آئے، ذکر حسین کو روکنے والے، عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، علی ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے، وہ روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، آج بھی آتی ہے، قیامت تک آتی رہے گی۔ اور کسی بڑے نے جا کسی بزرگ سے جا کے پوچھ، اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے، تیرا واہ کس قوم سے پڑا ہے، اور تو حسینیوں کو دبانا چاہتا ہے؟
میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، حسینیوں کی۔ اوے مسئلہ کی دو ہیں، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا؟ جا قبرستان دیکھ جا کے، آج بھی حسینیوں کی قبروں سے لہو ٹپکتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے، انہوں نے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بیٹیوں کی لاشیں روڈ پہ رکھ کے ٹھٹھرتی راتوں میں احتجاج کیا ہے۔ ہم نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، تجھے مغالطہ لگ گیا ہے۔ یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے۔ ہم تن من دن تو لٹا سکتے ہیں، ذکر حسین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ایسے عناصر، ایسے فتنہ پرور لوگ، ان کا کسی مسلک کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو مال ملتا ہے، چاہے وہ ڈالر کی صورت میں ہو، چاہے وہ ریال کی صورت میں ہو، چاہے وہ انڈین کرنسی کی صورت میں ہو۔ ان کو مال ملتا ہے کہ بھائی بھائی سے لڑوا دو۔ شیعہ سنی جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں، ان کو آپس میں لڑوا دو۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں، تم اپنی گندی اور غلیظ سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہیں۔ میں آپ کو آج بتاؤں گا، میں شیعہ اور سنی میں کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے مجھے فرق تو ثابت کر دے۔ میں اصل شیعت اور اصل سنیت کی بات کر رہا ہوں، دو نمبروں کی نہیں۔ یارو کوئی میرا شیعہ بھائی کٹر کھڑا ہو جائے، کٹر نارمل نہیں، وہ کٹر یار حد ہی ٹپیا، وہ مجھے اپنا عقیدہ بتائے۔ عقیدہ شیعہ کا میں ابھی اہل سنت کی کتابیں کھول کھول کے دکھاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ نہ سنیت میں، خرابی نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے کہا کہ میرا دین اسلام ہے، اور اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ لوازمات ہیں، کچھ اس کے شعائر ہیں، جن کو مانو گے تو اللہ کے دین میں داخل ہوگے۔ ہم نے ان کو شیعہ سنی کی جنگ بنا دیا۔ مجھے دوست کہتے ہیں علامہ صاحب آپ شیعہ کی مجلس میں کیوں جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، کوئی دنیا کا ایک شیعہ مجھے بتاؤ یا دکھاؤ جس کا دعویٰ ہو کہ میری مجلس ہے۔ آپ کی مجلس ہے، اظہر شاہ کی مجلس ہے، آپ کی مجلس ہے، آپ کی مجلس ہے، یہ مجلس حسین ہے۔ اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو سادات بیٹھے ہیں ان کے قدم چوم کے، یہ جو مجلس کا لفظ ہے نا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ وہ بولو یار، واہ حضرت جی، وہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ لفظ مجلس، اس سے تجھے انکار ہے، اور جو قرآن و حدیث میں ثابت نہیں، محفل پہ تجھے اسرار ہے۔ اس کا مطلب مجلس شیعہ سنی والی بات ہی نہیں، اور مجلس کہتے چند لوگ مل بیٹھ کے جہاں ذکر اہل بیت کریں، ہے پھر اس میں کوئی شیعہ سنی والی بات؟ بولیں، کہتے ہیں جی شیعہ کا علم، کس کا؟ میں نے کہا دنیا کا کوئی ایک شیعہ بتا مجھے جس کا کلیم ہو، جس کا دعویٰ ہو کہ میرا علم ہے۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں پوری دنیا میں، بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے۔ میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ آؤ پتہ کرتے ہیں کہ یہ علم کس کا ہے۔ ایک ہمارا بھی علم ہے پاکستان کا، شیعہ کی تصویر والا۔ ہوئے ہوئے، وہ شیعہ، ٹماٹروں کو شیعہ سمجھ کے نیچے پھینکنے والوں، وہ یارو ٹماٹر شیعہ سمجھ کے پھینک رہے ہو، اور ہزار ہزار کے نوٹ شیعہ کی تصویر والے سینے سے لگائے پھرتے ہو۔ تیرے چندے کی گرائی میں شیعہ، تیرے زکوٰۃ کی فنڈنگ میں شیعہ، تیرے دفتر میں شیعہ، تیرے سار پہ شیعہ، تیری جیب میں شیعہ، بینک بیلنس میں شیعہ، جدھر جدھر جائے گا شیعہ کو آگے پائے گا۔ یہ کہاں سے نفرتیں آ گئیں، یہ کہاں سے قدورتیں آ گئیں؟ اب میری طرف آپ بخاری کھولو، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ،
حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اماد الدین ابن کثیر، جلال الدین سیوطی، فخر الدین رازی، مولانا مدودی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ حضرات حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، ہماری اہل سنت کے محدثین، مفسرین، مجددین، مورخین پورے باب باندھے ہیں انہوں نے علم پہ۔ یارو سینکڑوں کی تعداد میں حدیث، کوئی کتاب لے آؤ میں اسی سے دکھا دیتا ہوں۔ چلو بخاری لے آؤ، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے وہ بخاری کا ہے۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ ذرا صحیح بخاری کھولیں، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج اور پرماننٹ چیلنج ہے۔ کوئی میری بات کو مائک والا رد کر کے دکھائے، بخاری کھولو یار، اور باب کھول لو، یعنی غزوہ خیبر کا، وہی صحیح بخاری کھولو، چیپٹر کھولو، فصل کھولو، باب کھولو، غزوہ خیبر کھولو۔ ذرا توجہ آپ نے میرے طرف رکھنی ہے۔ میں اہل سنت کی 350 کتب دیتا ہوں، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، ہر کتاب میں یہ حدیث ملے گی آپ کو۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ قلعہ خیبر کو 40 روز کے اندر اندر فتح کرنا ہے۔ اب پہلا دن آ گیا، مولا علی علیہ السلام نہیں ادھر، میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا گھر جا کے دیکھ لینا حدیثیں، یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں، میں کوئی لڑنے تھوڑی آیا ہوں یار، وہ سنیت بتانے آیا ہوں۔ امام حاکم کی المستدرک کھولو، 20 حدیثیں لے کے آئے ہم۔ پہلے دن توجہ میرے طرف رکھنی ہے، قلعہ خیبر کا پہلا دن میرے اور آپ کے پیارے آقا نے علمدار بنا کے حضرت ابوبکر کو بھیجا۔ جاگنا ہے ذرا آپ نے، حضرت ابوبکر کو بلایا اور کہا یہ لو میرا علم، او جاگو یار، یہ میرا علم لو، جو علم لے اسے کہتے ہیں علمدار۔ لو جی، کمانڈر بن گئے، جرنیل بن کے، علمدار بن کے، حضور کا علم اٹھا کے، اب حضرت ابوبکر آگے گئے لشکر لے کے، علمدار بن کے گئے، جا کے حملہ کیا۔ ادھر سے مرب صاحب آئے، پورا لشکر واپس تشریف لے آیا۔ یارو اس سے بڑا ادب کا جملہ میرے پاس نہیں، میں وہ جملہ سنا رہا ہوں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھا۔ اب اگلے دن توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا، اگلے دن حضور علیہ السلام نے علمدار چینج کر دیا۔ اوئے ہوئے، کہا بھائی تو فتح نہیں کر سکا، اب علمدار چینج کیا۔ اب علمدار بنایا حضرت عمر بن خطاب کو، یہ لو آپ علم لیں۔ اب وہ کمانڈر بنے، وہ جرنیل بنے، وہ علمدار بنے، جا کے حملہ کیا۔ حملہ کیا، مرب صاحب آئے، یہ لشکر واپس آ گیا۔ اور مستدرک للحاکم کھولو، اہل سنت کے سر کا تاج، جو خود کو سنی کہ امام حاکم کو نہ مانے، سنی نہیں، کھولو یار۔ جس طرح واپس آیا میں وہ بھی نہیں سنا رہا، وہ لشکر واپس آ گیا۔ اگلے دن حضور نے پھر علمدار چینج کر دیا، حضرت عثمان کو بھیجا، اگلے دن پھر چینج، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، پھر چینج، سعد بن وقاص کو بھیجا۔ 39 دن تک 39 علمدار چینج ہوئے۔ اب مفتی جی، حضرت جی، قاری جی، یہ نہ گلا کر کہ حضور نے علم اوروں کو نہیں دیا، حضور نے اوروں کو بھی دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکے۔ اوئے ہوئے، اب توجہ میرے طرف رکھنی ہے۔ جب 39 دن گزر گئے، 39 ڈیز، 39 دن گزر گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے 40 دن کا اعلان فرمایا تھا، 39 دن گزر گئے، اور جو حالات میں دیکھ رہا ہوں مجھے 40ویں دن بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ رو اس لیے رہا ہوں، بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے۔ اوئے ہوئے، نہیں سمجھے یار۔ اور میں کہوں کہ پرسوں کشمیر آزاد ہو جائے گا، اور میں کہتا ہوں ہو جائے گا، لکھ لو ہو جائے گا، اگر نہ ہو تو آپ نے مجھے پکڑنا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، بلا تشبیہ ہو بلا مثال۔ حضور نے فرمایا نا 40 روز کے اندر کرنا ہے، 39 دن گزر گئے۔ سلمان فارسی روتے ہوئے عرض کرتے، یا رسول اللہ، روتا اس لیے ہوں
بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے مولوی جی ہن بھی نہیں پتہ لگیا علی دا اور جو نبی کی عزت بچائے نا اسے حیدر کرار کہتے ہیں اوئے ہوئے اوئے جملہ تو اگلا سننے والا ہے جملہ اگلا سنے بخاری دے رہا ہوں بخاری کے ٹھیکیداروں کو صحیح بخاری دے رہا ہوں حضور نے فرمایا بس بھائی کل علم مرد کو دوں گا اوئے ہوئے کل علم مرد کو دوں گا کون سے مرد کو توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے اس مرد کو جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول کا وہ محب بھی ہے اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے میں ایسے کھول کے کتابیں دکھاتا ہوں جب حضور نے یہ اعلان فرما دیا کہ کل اسے دوں گا اب ساری رات حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان سعد بن وقاص خالد بن ولید ساری رات دعائیں کرتے رہے یا اللہ کل والا علم مجھے مل جائے یارو علم تھا شیعہ کا تو دعائیں مانگ رہے ہیں صحابہ بلکہ اگلی سن لو حضرت سعد بن ابی وقاص تو کہتے تھے میری زندگی بھر کی نیکیاں کوئی لے لیتا کل والا علم مجھے مل جاتا اور حضرت عمر بن خطاب کھولو مستدرک للحاکم ابھی تک وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری کئی بات کو رد کر دے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ جو علی علیہ السلام کی افضلیت ہے نا جو علم دیا تھا حضور نے ہائے یہ ایک مجھے مل جاتی اور کائنات کی ساری نیکیاں مجھ سے کوئی چھین لیتا میں ہاتھ جوڑ کے اپنے اہل سنت بھائیوں سے ایک سوال کرتا ہوں ماتھے بھی چوم لیتا ہوں نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے آپ کے قدم بھی چوم لیتا ہوں ایمان سے شیعہ سنی سے نکل کے سوچو اگر کل والا علم حضور حضرت ابوبکر کو دے دیتے حضرت عمر کو دیتے تھے حضرت عثمان کو دے دیتے ہر سنی نے اپنے گھر میں علم لگانا تھا کہ نہیں حضرت مفتی جی پتہ چلا اوے تکلیف تجھے علم سے نہیں علم والے سے ہے ہائے 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 اگلی بات سنو اگر آپ چاہیں کہ اصل میں میں نے اپنے وقت میں صرف یہ پڑھنا تھا کہ شیعہ سنی میں فرق نہیں یہ تھا میرا میں ایک نقطے پہ اوپر سے لے کے عزاداری تک آنا ہے میں نے لیکن میرے پاس وقت نہیں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے کسی کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے نا علم پہ یوٹیوب کے اوپر میرا نام لکھے 3.5 گھنٹے ایسے میں نے اہل سنت کی کتابیں دکھائی ہوئی ہیں ہزاروں لوگ مجھے کال کرتے ہیں اہل سنت میرے بھائی کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کا لیکچر سن کے ہم نے اپنے گھروں میں علم لگایا خدا کی قسم میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں اب حضور علیہ السلام نے کل مولا علی کو بلا کے دیا نا علم پہلے ایک کو چیک کیا اور بولو یار حضور نے دیا تھا کہ حضرت بلال نے حضور نے سلمان فارسی نے نہیں حضور نے دیا مولا علی کو اہل سمجھ کے سب کو چیک کر کے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں حضور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نبی اپنی مرضی سے نہ کچھ بولتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے اللہ ہی جو کہتا ہے نبی کرتا ہے بولو یار حضرات جس کو تکلیف ہے نا علم علی اور علی کی اولاد کو کیوں ملا یہ تکلیف تجھے علی سے نہیں یہ علم لینے والے سے نہیں یہ علم دینے والے میں ہے اوئے ہوئے اب کدھر گئے نعرے غلامی رسول والے علم حضور نے دیا ہے تو جو علم کا منکر ہے وہ تو سیدھا حضور کی عطا کا منکر ہے اور اگلا جملہ سنیں سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا بڑی خاص بات بخاری اور حضور فرما رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی آپ کی آل کے غلام نوکر ٹھٹھی بلوچ میں بیٹھے سیدھے سادے ان پڑھ سے لوگ ہیں جہل سے بات ہماری عقل کے خانے میں فٹ نہیں ہو رہی یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا وہ 39 روز
جن کو آپ علم دے کے بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے. نہیں سمجھے یارو اگر پہلے حضور علم پاک دے کے بھیجتے عورتوں کو تو بات جلدی ہماری سمجھ میں آتی. حضور فرماتے بھئی پہلے میں عورتوں کو دے کے بھیجتا تھا، اب کل مرد کو دوں گا. تو جب پہلے 39 دن بھی علم لے کے جانے والے مرد ہی تھے تو حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا؟ حضور جانتے تھے میری امت پریشان ہوگی. اگلے لفظ میں حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا لیسا بی فرارن. حضرات میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ کون سا مرد؟ فرمایا جو فرار نہیں ہوتا. اوئے ہوئے لو جی شاہ جی ایک ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں مرد کی. ہم سمجھتے شاید مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی ہیں، ہم سمجھتے مرد وہ جس کا سینہ بڑا چوڑا ہے، ہم سمجھتے مرد وہ جس کی ہائٹ جس کا قد کو 7-8 فٹ ہے، یا شاید مرد وہ ہے جو گھر جا کے بیوی کو بڑی گالیاں دیتا ہے، یا شاید مرد وہ ہے جب گھر آتا ہے سارے سہم جاتے ہیں. یہ ہے ہماری ڈیفینیشن. میرے آقا نے فرمایا نہ، مرد وہ ہوتا ہے جو فرار نہ ہو، جو قرار ہو. ہوئے ہوئے ہوئے. اب ایک جملہ ہے، دو ہی باتیں ہیں نا، مرد تے علم. بولو دو ہی باتیں حضور نے فرمائی، مرد تے علم. اس کا مطلب ہے مرد کا تعلق علم کے ساتھ، علم کا تعلق بولو مرد کے ساتھ. پھر ایک جملہ نہ کہوں، آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون، آپ بھی نہ بولے تو بولے گا کون. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حضرات میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا. خیبر سے لے کے کراچی اور سیالکوٹ کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. آپ مجھے بتائیں رہ گئی علم شیعہ سنی والی بات. میں اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے روز جو اللہ مجھے علم دے گا نا میں علی کو عطا کروں گا. سارے نبی بھی اس علم کے نیچے ہوں گے. پھر کہنا شیعہ کا علم ہے. اوئے ہوئے علمدار بننا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں. ایسے نہیں ملا لی علی کی اولاد کو بیٹے قربان کرنے پڑتے ہیں، بیٹیاں قید کروانا پڑتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کتب حدیث میں علم پھینک کے بھاگتے ہوئے، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. اس لیے علم کل بھی علی کا اور علی کی اولاد کا تھا، علم آج بھی حضرت عباس کا ہے. ایک نکتہ اور دیتا ہوں، یہ اللہ کی رحمت ہے پریشان نہ ہو. ایک اور نکتہ دیتا ہوں، خلیفۃہ بلا فصل. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا، یہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو پڑی ہوئی ہیں اتنی اتنی لمبی داڑیاں. وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ خلیفۃ بلا فصل، تو جو 3 خلفاء ہیں نا پہلے وہ ان کو گالیاں دیتا ہے. یار آپ حسینی ہو، یہ بارش ہی ہے.